اس رو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت مسیح، قیامت سے مراد مردوں میں سے جی اٹھنا، اور خاص طور پر جو دفنائے گئے ہیں۔ ہمارا خدا یسوع مسیح دفنایا گیا اور تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے ہم اس کے جی اٹھنے کو قیامت مسیح کہتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ زبور نویس کہتے ہیں کہ خداوند، تو نے اپنے آگے، اپنے سامنے ہمارے سارے گناہوں کو رکھا ہے، ہماری ساری بدکاری تیرے روبرو ہے، اس لیے ہم تیرے قہر شدید سے فنا ہوئے ہیں، اور ہم تیرے قہر شدید کی تاب نہیں لا سکتے۔ مقدس پالس رسول کلام الہی میں فرماتے ہیں کہ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا، جو ہمارے خدائے قادر مطلق کے روبرو ہمارے خلاف تھی۔ اور پھر مقدس پالس رسول فرماتے ہیں ان پر برملا تماشا اور پھر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی قیامت، مردوں میں سے جی اٹھنے کی انفرادیت اور اہمیت اور یکتائی ہے۔ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جس کے باعث ہم خدا قادر مطلق کے قہر شدید سے اب اس خداوند کی شفقت اور محبت کو پاتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے، اس کے روبرو اب ہماری بدکاری اور ہمارے گناہ نہیں، بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا جلالی اور ابدی اور مقدس چہرہ ہے، جس کے پیچھے ہم چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب خدا قادر مطلق ہمیں اپنے بیٹے کے جلالی صورت اور چہرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی شفقت اور رحمت عطا کر دیتے ہیں، اپنی بخشش ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور ہم اس کی بدولت خدا کے قہر شدید سے بچ کر اس کی رفاقت اور محبت میں خوش و خرم رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب گناہ کا اور گناہ کی مزدوری موت کا ہم پر غلبہ نہیں ہے۔ مسیح یسوع کی قیامت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ہمارے آنے والی زندگی کی زندہ امید ہے، کہ جس طرح وہ موا اور زندہ ہوا اور عبدالآباد زندہ ہے، ہم جو اس میں موئیں گے، زندہ ہوں گے اور عبدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے، اور پھر ہم مرنے کے نہیں۔ یہ فضیلت صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بدولت ہے۔ کلام مقدس میں چند مردوں کے جی اٹھنے کا ذکر ہے، مگر وہ جیے اور مرے۔ لازر سب سے مشہور، جو دفنایا گیا اور 4 دن کے بعد زندہ ہوا، وہ بھی جی اٹھنے کے بعد نہ تو کسی کے ایمان کی بنیاد بنا اور نہ آنے والی زندگی کی امید۔ اس بات کو یاد رکھے گا کہ مردے تو جی اٹھے ہوں گے، لیکن کوئی جی نہیں اٹھا جو ایمان کی بنیاد بنے اور آنے والی زندگی کی امید۔ اور یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کی قدرت ہے، قیامت ہے، کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد بھی بنتا ہے اور ہماری زندگی کی امید بھی بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جلائے گئے، اٹھائے گئے، لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ فرشتوں نے کہا وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اس نے کہا تھا میں جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھا، اور وہ جی اٹھا، اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تو وہ سچا ہے، برحق ہے، راہ اور حق اور زندگی ہے، جس کے بنا ہم خدا کی شفقت اور رحمت کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے
اس لیے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہماری آنے والی زندگی کی زندہ امید ہے. اس لیے مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا یعنی قیامت مسیح ہمارے لیے ایک منفرد اور ایک یکتا اور لاسانی مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور جس نے کہا کہ عبدالآباد زندہ رہوں گا. بے شک وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، کیونکہ فرشتوں اور خدا کے کلام سے ہمیں یہ جو ہے ایمان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ ہے. اور یہی قیامت مسیح کی فضیلت میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. آمین.